اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلهم كعصف مأکول۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے داؤ کو بالکل غلط نہیں کر دیا اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو ان پر مٹی کے پتھر برسا رہے تھے؟ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اس سورت کا نام سورۃ الفیل ہے۔ فیل عربی لینگویج میں، عربی زبان میں ہاتھی کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں ہاتھی والوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں اپنی زبردست قدرت اور طاقت کا مظاہرہ فرمایا ہے، اور ایک بہت بڑا انعام اللہ تبارک و تعالی نے اہل مکہ پر فرمایا تھا۔ اسی انعام کے نتیجے میں اسی الم تر کے فوراً بعد لإلاف قریش والی صورت لا کر اہل قریش کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے یہ کہا تھا کہ جب میں نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی تو تم کو چاہیے کہ اسی کعبہ کے رب کی عبادت کرو۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ حبشہ کے قریب ایک ملک ہے یمن، جس کو ایتھوپیا کہتے ہیں۔ اس میں پہلے حمیر نامی ایک قبیلہ ہے، ان بادشاہوں کی حکومت تھی۔ حمیر کا آخری بادشاہ ذو نواس تھا۔ یہ ذو نواس جو بادشاہ تھا، یہ جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں یہ سب بت پرست تھے، یعنی بتوں کی عبادت کرنے والے تھے۔ اس ذو نواس بادشاہ نے یمن میں، چونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی بات ہے، جس وقت مذہب حق یعنی حق دھرم عیسائیت تھا جو اللہ کا نازل کردہ تھا، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پھر آپ پر ایمان لانا ضروری ہو گیا، ورنہ پہلے دو مذہب اور آسمانی تھے، ایک عیسائیت اور ایک یہودیت۔ تو عیسائیت چل رہی تھی، تو یمن میں 20,000 کے قریب عیسائی رہتے تھے۔ ذو نواس بت پرست تھا، بتوں کی عبادت کرنے والا تھا، اس لیے اس نے اتنا سخت ظلم ڈایا کہ 20,000 کو ایک بہت بڑی خندق کھدوائی، گڑھا کھدوایا، اس میں ڈال کے سب کو ختم کر ڈالا۔ پوری عیسائیت نامی یمن سے اس نے خاتمہ کر دیا۔ اسی واقعے کو، یہ ذو نواس کا جو واقعہ ہے، اسی واقعے کو قرآن مجید نے سورہ بروج میں والسماء ذات البروج نامی جو سورت ہے، اس میں قتل اصحاب الاخدود سے تعبیر کیا ہے۔ تو یہ اصحاب اخدود سے یہی واقعہ مراد ہے۔ اتفاق سے اس میں سے 2 آدمی اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بچ گئے، بچ کر وہ فوراً فرار ہو کے قیصر روم شام کے پاس پہنچے اور جا کے فریاد کی کہ ہم پر اس طریقے سے ظلم ڈایا گیا ہے، اور ذو نواس نے اس انداز کے ظلم ہم پر کیے ہیں کہ سب پورے 20,000 عیسائی کو ختم کر دیا ہے، ہم 2 بچ گئے ہیں۔ تو فوری طور پر قیصر روم، چونکہ وہ عیسائی تھا اور عیسائیت سے اس کو بھی مناسبت تھی، تو اس نے فوراً یہ سوچا کہ ان کی مدد کرنا چاہیے۔ تو اس کا ملک چونکہ یمن سے دور پڑ رہا تھا، تو یمن کے پاس حبشہ تھا، حبشہ کا بادشاہ بھی عیسائی تھا، تو اس نے شاہ حبشہ یعنی حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا کہ ان کی مدد کی جائے اور ذو نواس کا خاتمہ کیا جائے اور اس کے اوپر فوج کشی کی جائے، لشکر بھیجا جائے۔ تو جب یہ خط
شاہ حبشہ کو یعنی حبشہ کے بادشاہ کو پہنچا تو اس نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی جس کے 2 کمانڈر تھے، ایک کا نام تھا ابرہا اور دوسرے کا نام تھا ارباط۔ یہ 2 کمانڈر تھے۔ ان 2 کمانڈروں کی ماتحتی میں فوج یمن پہنچی اور یمن جا کے ذو نواس کا مقابلہ کیا گیا، اور ذو نواس جو بت پرست تھا بالآخر اس نے شکست کھائی، وہ ہار گیا اور وہ فرار ہو کے سمندر کے راستے سے جا رہا تھا تو سمندر میں ڈوب کے وہ مر گیا۔ اس طریقے سے ملک یمن پر شاہ حبشہ یعنی حبشہ کے بادشاہ کا قبضہ ہو گیا۔ اب یہ 2 کمانڈر تھے، حبشہ کی جانب سے جو فوج بھیجی گئی تھی اس میں ایک تھا ابرہا اور دوسرا نام تھا اربال۔ اتفاق سے یہ دونوں کی 2 فوجیں ہو گئی اور وہ آپس میں لڑ مڑے، تو اس میں ابرہا نے اربات کو ہرا دیا اور یمن میں قابض ہو گئے۔ چنانچہ اب شاہ حبشہ نے دیکھا کہ اسی کے پاس طاقت ہے، تو شاہ حبشہ نے اپنا گورنر کے طور پر یمن میں ابرہا کو متعین کر دیا، اور ابرہا میں یمن میں ابرہا کی حکومت تھی۔ اب یہ جو ابرہا تھا یہ مذہب کا یعنی عیسائیت کا تعصب رکھنے والا تھا۔ تعصب رکھنے والے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گویا وہ بہت زیادہ عیسائیت کا دم بھرنے والا تھا، بہت زیادہ اس کو ماننے والا تھا، اس کا کٹر تھا عیسائیت کا۔ اس لیے اس نے سوچا کہ یہاں سے یمن سے لوگ مکہ جاتے ہیں اور مکہ جا کے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، تو لاؤ میں یہاں ایسا ہی ایک گھر بنا لوں۔ یوں کر کے اس نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایک گرجا گھر کنیسہ بنایا اور بہت زیادہ اس کو رنگ و روغن کیا، اور اس میں جواہرات سونے چاندی اس میں جڑے، اور بلندی اتنی تھی کہ آدمی نگاہ اٹھا کے دیکھنا چاہے تو بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، اتنا بلند اور شاندار اس نے گرجا گھر، اور جس کو عیسائی اعتبار سے وہ عبادت خانہ کہتے ہیں وہ بنایا، اور یمن میں اعلان کروایا کہ جو لوگ مکہ جاتے ہیں اب آئندہ وہ مکہ کعبہ کے پاس نہیں جائیں گے، ان کا کعبہ یہیں صنعاء میں موجود ہے، اسی کا طواف کریں گے اور یہی عبادت کریں گے۔ جب یہ بات یمن کے باشندوں یعنی یمن میں رہنے والوں کے کانوں میں پہنچی تو اگرچہ ابرہا کے آنے سے پہلے ذو نواس کی وجہ سے یمن کے لوگوں میں بت پرستی آ گئی تھی، لیکن پھر بھی دین ابراہیمی سے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے محبت تھی، جس کے نتیجے میں یہ بات کہ کعبہ سے ہٹا کر ہمیں جو ہمارے ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر ہے اس سے ہٹا کر اس طریقے سے گرجا گھر کی طواف کرنے کو کہا جا رہا ہے اور کعبہ بھیجنے سے ہم کو منع کیا جا رہا ہے، وہ غصے سے بھر آئے۔ اب اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا۔ اب وہ واقعہ مولانا منظور نعمانی تو کہتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا تھا، یعنی یہ واقعہ گڑھا گیا تھا، جس کے نتیجے میں ابرہا نے یہ سوچا کہ کچھ تدبیر کر کے کچھ چال چل کے میں کعبۃ اللہ کو نعوذ باللہ ختم کر دوں۔ اب جب کعبۃ اللہ ہی نہ رہے گا تو میرے اس گرجا گھر کا طواف کرنا لوگوں کے لیے آسان ہوگا اور میرا مقصد پورا ہوگا۔ جب تک اس دھرتی پر کعبۃ اللہ موجود ہے تب تک میرے اس گرجا گھر کی لوگ مکمل طور پر یہیں آئے اور اسی کی عبادت کریں، اسی کے ارد گرد طواف کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اس نے ایک چال چلی اور ایک واقعہ گڑھا گیا، اور بعض مفسرین کا کہنا ہی ہے کہ نہیں، وہ واقعہ گڑھا نہیں گیا، وہ واقعہ پیش آیا۔ اب جب وہاں جو عرب آباد تھے جن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی محبت تھی تو انہوں نے اس گرجا گھر میں جا کے پائخانہ کر دیا، انہی میں سے جو کعبۃ اللہ کو ماننے والے تھے ان میں سے۔ اور دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک قافلہ انہی میں سے وہیں اسی گرجا گھر کے پاس ٹھہرا اور وہاں اپنے کام سے آگ جلائی اور اس آگ کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ اتفاق سے وہ آگ بڑھی اور اس گرجا گھر کے پاس بھی پہنچی اور اس کو بھی نقصان پہنچایا۔ جب یہ واقعہ کہ میرے بنائے ہوئے گھر میں اس طریقے سے پائخانہ کر دیا اور بے حرمتی کی، اس وجہ سے ابرہا کو غصہ آ گیا جو وہاں حکومت کر رہا تھا، اور اس نے قسم کھا لی کہ میں نعوذ باللہ کعبۃ اللہ کو جا کے ختم کر دوں گا، اور اس نے بہت بڑی فوج تیار کی۔ اور جب کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے جب اس نے ارادہ کیا تو جس کی جانب سے وہ گورنر تھا، اصل تو حبشہ کی حکومت تھی، شاہ حبشہ کی، تو شاہ حبشہ کے پاس خط بھیجا اور اس طریقے سے مدد چاہی
اب یہ بھی عیسائی اور یہ بھی عیسائی، اور وہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا، گویا اس کعبہ کی محبت ان عیسائیوں کے دل میں نہیں تھی، تو اس نے بھی باقاعدہ اتنا ہی نہیں کہ اس کو اجازت دے دی، بلکہ ایک مخصوص ہاتھی جس کا نام یہ محمود تھا، محمود نامی ہاتھی بہت زیادہ ڈلڈول والا تھا، بہت طاقتور تھا اور بہت فوجی اعتبار سے وہ سکھایا ہوا ہاتھی تھا، اس کا نام محمود تھا، وہ بھی بھیجا کہ اس کو لے کے جانا، اور اس کے ساتھ 8 ہاتھی اور بھیجے۔ مقصد یہ تھا کہ کعبۃ اللہ کے ستونوں سے زنجیریں باندھی جائے لوہے کی، اور ان لوہے کی زنجیروں کو ان ہاتھیوں کے گلوں میں پہنایا جائے اور پھر ان ہاتھیوں کو دوڑایا جائے تاکہ پورا زمین سے ہی پورا گھر اکھڑ جائے نعوذ باللہ، اور اس طریقے سے کعبۃ اللہ کا اس دنیا میں وجود نہ رہے، یہ مقصد تھا۔ اور ہاتھی اہل عرب کے لیے اور بھی اچنبے کی چیز تھی، جنہوں نے اونٹ کے سوا ہاتھی کو کبھی نہیں دیکھا تھا، تو ہاتھی کی فوج بھیج کر وہ ان پر رعب ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے اس پوری صورت کا نام ہے اصحاب، یعنی فیل ہاتھی والے۔ تو اس طریقے سے اس نے 60,000 کی فوج تیار کی۔ راستے میں گزرتا یمن میں ہی ابھی گزر رہا تھا کہ تو یمن میں بھی کچھ لوگ کعبۃ اللہ کی محبت رکھنے والے تھے، ان میں سے ایک آدمی تھا ذو نفر نے بھی ایک فوج لی اور اس کا مقابلہ کیا، لیکن ذو نفر کی فوج ابرہہ کے سامنے ہار گئی۔ 60,000 کا لشکر ہے، کیسے اس کے سامنے یعنی بچ سکتا ہے؟ بالآخر ذو نفر کو انہوں نے قید کر لیا اور اس کو آگے لے کے چلے۔ آگے پہنچ کے قبیلہ خثعم نامی ایک قبیلہ آباد تھا، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی محبت رکھتا تھا، کعبۃ اللہ کی محبت ان کے دل میں تھی۔ اتفاق سے یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے 50 یا 55 دن کا واقعہ ہے۔ اسی لیے آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول کی ولادت عام الفیل میں ہوئی، یعنی ہاتھی والوں کے سال میں ہوئی، اسی سال جس سال یہ ابرہہ کا واقعہ پیش آیا، اسی سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 یا 55 دن کے بعد آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اس لیے گویا یوں کہا جاتا ہے کہ آپ کی ولادت کون سے سال میں ہوئی؟ عام الفیل میں ہوئی۔ تو قبیلہ خثعم میں بھی ایک شخص کھڑا ہوا، نفیل بن حبیب نامی شخص، اور اس نے بھی ایک فوج لے کر ابرہہ کا مقابلہ کرنا چاہا، لیکن وہ بھی اس کے سامنے ابرہہ کے سامنے ہار گئے۔ اس نے نفیل بن حبیب کو بھی قید کر لیا، اس کو لے کے بھی آگے چلے ساتھ میں کہ ہمیں راستہ بتاؤ۔ جب یہ ابرہہ کی 60,000 کی فوج طائف پہنچی تو طائف والے بھی کعبۃ اللہ کی محبت رکھتے تھے، لیکن سمجھ گئے کہ ابرہہ کے سامنے وہ ذو نفر بھی شکست کھا چکا ہے، ہار گیا ہے، نفیل بن حبیب بھی اپنی فوج کو لے کر ہار گیا ہے، اب ہم بھی اگر اس کا مقابلہ کرنے جائیں گے تو کچھ ہاتھ میں آئے گا نہیں۔ اور خاص طور پر انہوں نے یہ سوچا کہ طائف میں انہوں نے لات بت کا ایک عبادت خانہ بنا رکھا تھا، تو یہ سوچا کہ اگر ہم ابرہہ کا مقابلہ کرنے جائیں گے تو ابرہہ ہمارا یہ جو عبادت خانہ بنایا ہوا ہے اور اس میں لات نامی بت ہم نے رکھا ہے اس کو یہ ختم کر دیں گے، اس لیے انہوں نے چھیڑخانی نہیں کی اور کہا کہ بلکہ آگے بڑھ کے یوں کہا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یوں کر کے طائف والوں نے ابو رغال نامی ایک شخص کو ساتھ میں بھیج دیا کہ لو یہ تمہیں مکہ تک راستہ بتائے گا۔ تو اس طریقے سے 3 آدمی ذو نفر کو بھی ساتھ میں لے چلے، نفیل کو بھی ساتھ میں لے چلے اور ابو رغال کو لے کر ساتھ میں چلے۔ مکہ کے قریب مغمس نامی جگہ میں ابرہہ کا 60,000 کا لشکر پہنچتے ہی اس نے حناطہ نامی حمیری، اسی قبیلے کا جس قبیلے کا وہ تھا، وہ یمن جہاں حمیر قبیلہ آباد تھا وہاں کا ایک شخص تھا، اس کو مکہ میں بھیجا کہ جاؤ مکے والوں کو مطلع کر دو کہ ہم اس ارادے سے آئے ہیں، اور ان کے کہنا کہ ہمارا ارادہ صرف کعبۃ اللہ کو ختم کرنے کا ہے، تم مقابلہ نہیں کرو گے تو ہم تم کو نہیں چھڑیں گے، ہم اپنا کام کر کے چلے جائیں گے، اور اگر تم مقابلے پہ آؤ گے تو پھر تم بھی مانے جاؤ گے، کعبۃ اللہ تو گرے گا ہی گرے گا، اس طریقے سے کہلوایا۔ تو جب وہ اہل مکہ کے پاس پہنچا تو اس وقت اتفاق سے سرداری چڑھ رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا خواجہ عبد المطلب کی، تو سب لوگوں نے اشارہ کیا کہ خواجہ عبد المطلب سے جا کے کہو، تو وہ خواجہ عبد المطلب کے پاس گیا۔ جب خواجہ عبد المطلب کے پاس یہ بات پہنچائی، اتفاق سے مغمس نامی جگہ پہ جب لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا تو وہاں مکہ والوں کے اونٹ چر رہے تھے، سب اونٹوں پر قبضہ کر لیا تھا، 200 اونٹ خواجہ عبد المطلب کے بھی تھے، اس پر بھی ابرہہ کے لشکر نے قبضہ کر لیا تھا۔ تو جا کے اطلاع دی کہ ابرہہ کا پیغام لے کر آیا ہوں،
اور وہ نعوذ باللہ اور اس نے یہ کہا کہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہے، تو اب خواجہ عبد المطلب نے بہت اطمینان کے ساتھ کہا کہ یہ گھر ہمارا نہیں ہے، اس گھر کا تو مالک کوئی اور ہے، اگر تم اس گھر کے ڈھانے کی بات کرو گے تو وہ مالک تم سے نمٹ لے گا، ہمیں اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ساتھ میں خواجہ عبد المطلب نے یہ بھی کہا کہ دیکھو میں ایک بات تم کو کہہ رہا ہوں، اسی میں تمہاری بھلائی ہے کہ فلاں زمین جو پیداواری زمین ہے وہاں سے پیداوار ہوتی ہے، اس کا اتنا مال ہم ٹیکس کے طور پر ابراہ کو بیچ دیں گے، لیکن وہ کعبۃ اللہ سے چھیڑ خانی نہ کرے، اس پر یعنی حملہ نہ کرے، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ تو جب یہ بات کہی تو وہ حناطہ نامی جو قاصد تھا اس نے کہا کہ آپ ساتھ میں چلیں، میں آپ کو بادشاہ سے ملا لیتا ہوں، آپ بادشاہ سے بات کریں۔ تو خواجہ عبد المطلب ساتھ میں چلے اور ابراہ کے پاس گئے۔ جب ابراہ کے پاس جا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواجہ عبد المطلب کو یعنی ایک ڈیل بھی دے رکھا تھا، اور ان کا چہرہ بھی وجیح تھا، یعنی باراب چہرہ تھا، ان کا رعب پڑتا تھا۔ تو ان کو دیکھتے ہی ابراہ نامی بادشاہ پر رعب پڑا، اور وہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا، بڑے ڈیل ڈول والے ہاتھی پر بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے ان کے احترام میں نیچے اتر گیا اور ان کی جگہ بٹھانے کے بعد کہا کہ ابراہ نے کہا کہ بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ کہا میں تو اپنے 200 اونٹ لینے کے لیے آیا کہ تم نے میرے 200 اونٹ پر قبضہ کر لیا ہے۔ تو ابراہ کہنے لگا بہت تعجب ہے، مکہ کے سردار ہو کے میں اتنے بڑے کام سے آ رہا ہوں، میں تو پہلے تو آپ کا میرے دل میں رعب پیدا ہو گیا تھا اور میں آپ کا معترف ہو گیا تھا، آپ کا احترام کرنے لگ گیا تھا، اور میں اتنا بڑا مقصد لے کے آیا ہوں کعبہ کو ڈھانے کے لیے، جس کی محبت ہر شخص کے دل میں ہے، اور تمہارے اندر اس کی اتنی محبت نہیں ہے کہ تم آ کے کعبہ کے بارے میں بات کرنے کے بجائے کس کی بات کر رہے ہو؟ اپنے مال کے بارے میں بات کر رہے ہو، اونٹ مجھ سے مانگنے آئے ہو اور کعبہ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے ہو۔ تو اس وقت خواجہ عبد المطلب نے بہت اطمینان سے کہا ان اونٹوں کا میں مالک ہوں، کعبۃ اللہ کا میں مالک نہیں ہوں، کعبۃ اللہ کا مالک کوئی اور ہے، میں تو جس چیز کا مالک ہوں اس کا مطالبہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کو مانگنے کے لیے آیا ہوں، تو مجھے یہ دے دو، وہ گھر تو جس کا ہے اس کا ایک مالک ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ خیر خواجہ عبد المطلب اتنی بات کہہ کے مکہ والوں کے پاس چلے گئے اور مکہ والوں کو جمع کر کے کعبۃ اللہ کے دروازے کا کڑا پکڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور ان کو پورا اطمینان تھا۔ دعا کرنے کے بعد مکہ والوں سے انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مجھے یقین ہے کہ عذاب آنے والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں رہے تو اس عذاب میں ہم بھی مبتلا ہو جائیں۔ اس طریقے سے وہ سب کو پہاڑوں پر لے کر چلے گئے۔ صبح ہوتے ہی اس نے لشکر کی تیاری کی، اور آگے سب سے پہلے محمود نامی ہاتھی تھا، نفیل بن حبیب جس کو وہ وہاں سے پکڑ کے لائے تھے، اس نے ہاتھی کے کان میں جا کے کہہ دیا تو حرم میں ہے، بس اتنا کہنا تھا۔ اس ہاتھی کو اتنا مارا گیا، اس پر تبر برسائے گئے، اس کا جسم لہو لہان کر دیا گیا، لیکن وہ نہیں اٹھا، بہت مجبور ہو کے اٹھا، لیکن اٹھانے کے بعد جب اس کو کعبہ کی جانب لے جانا چاہتے تھے تو بالکل نہیں جاتا تھا، اور ادھر لے جانا چاہتے تو ادھر چلا جاتا، ادھر لے جانا چاہتے تو ادھر چلا جاتا، لیکن کعبہ کی جانب وہ جانے کو تیار نہیں تھا۔ ایک جانب اللہ کی یہ مدد آئی، دوسری طرف بحر احمر نامی سمندر ہے، اس سمندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طیرن ابابل جس کو کہا، یعنی یہ ابابل جو ہم ایک پرندہ ہوتا ہے، ابابل نامی پرندہ یہاں وہ مراد نہیں ہے، یہاں ابابل تو معنی میں استعمال ہوا ہے پرندوں کے جھنڈ، یعنی جماعتوں کی جماعت ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کبوتر سے چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، اور زرد ان کا رنگ تھا، ان کی چونچ میں کنکریاں تھی اور ان کے پنجوں میں کنکریاں تھی۔ وہ پوری جماعتوں کی جماعتیں آئی اور ان پر یعنی ہاتھی والے اصحاب فیل پر ابرہا اور اس کے لشکر پر کنکریاں برسانا شروع کی، اور اس کنکری کی حالت یہ تھی کہ اس ایک کنکری نے وہ کام کیا جو ریوالور کی گولی کرتی ہے، باقاعدہ وہ گولی پیٹ میں اور جسم میں گھستی اور گھس کر زمین میں چلی جاتی اور آدمی کو وہیں ڈھیر کر دیتی تھی۔ اس طریقے سے کئی لوگ تو وہاں مر گئے، اور اس گولی کا اثر یہ ہوا، مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلی بار سرزمین مکہ میں اس گولیوں کے نتیجے میں، یعنی جو کنکر تھے ان کے نتیجے میں چیچک کی بیماری وجود میں آئی۔ چیچک یعنی وہ
بدن میں پھوڑے پھنسے ہو جاتے ہیں اور کبھی اس سے گوشت گرنے لگتا ہے۔ سب سے پہلے سرزمین مکہ میں اسی نتیجے میں یعنی چیچک کی بیماری وجود میں آئی تو سب کو چیچک لگ گیا، اور ابرہہ نامی جو بادشاہ تھا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سبق سکھانا تھا اور جہاں سے یہ آیا تھا ان کو بھی یہ پیغام پہنچانا تھا کہ کعبہ ڈھانے والے کا حشر کیا ہوا۔ وہ اس وقت زندہ ہے لیکن اس حالت میں زندہ ہے کہ اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہے، پیپ بہہ رہا ہے، اس کا جسم کٹ کٹ کے گر رہا ہے۔ اسی حالت میں وہ یمن پہنچا اور یمن جا کے اس کا جب اہل یمن نے اس کا معائنہ کیا اور اس کو دیکھا تب جا کے اس کا پیٹ پھٹا اور اسی حالت میں وہ مر گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کرنے والوں کا یہ انجام کیا، یہ حشر ہے، اس کو اس سورہ شریفہ میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، حالانکہ آپ علیہ السلام تو اس وقت موجود بھی نہیں تھے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت اس واقعے کے 50 اور 55 دن کے بعد ہوئی، لیکن یہ بالکل یقینی چیز ہے اور ہمارے محاورے میں بھی یعنی آپسی گفتگو میں بھی بات چلتی ہے کہ ایک واقعہ جو یقینی ہوتا ہے اس میں کسی کو کوئی شک اور شبہ نہیں ہوتا ہے تو گویا یوں سمجھا جاتا ہے، جنہوں نے نہ دیکھا ہو ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ گویا تم نے دیکھا ہے۔ آج بھی مثال کے طور پر کسی جگہ یعنی فوج کشی ہو رہی ہو، اس کے بارے میں لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا، دیکھو اس فوج نے فلاں فوج پر یعنی حملہ کیا اور اتنے ڈھیر ہو گئے اور اتنے مر گئے، تم نے نہیں دیکھا۔ سامنے والے کو کہا جا رہا ہے تم نے نہیں دیکھا، حالانکہ اس نے دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ واقعہ اتنا یقینی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ واقعہ اتنا یقینی تھا، اس لیے آپ علیہ السلام کو کہا گیا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے فیل والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اور اس سے بڑھ کر مفسرین یہ بھی کہتے ہیں الم تر، کیا تم نے نہیں دیکھا، وہ بھی صحیح ہے، اس لیے کہ جب یہ واقعے اللہ کے رسول کے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جو فیل باندھتے یعنی محمود نامی ہاتھی کو چلانے والے 2 آدمی تھے، ان کو خود حضرت اسماء کہتی ہے کہ میں نے مکہ میں اپاہج یعنی لولے لنگڑے اندھے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو گویا اس وقت ابھی وہ لوگ موجود ہیں جو اصحاب فیل یعنی فیل والوں ابرہہ کے لشکر کا معائنہ کیا تھا، اس کو دیکھا تھا، اس لیے یہ بات درست ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے فیل والوں کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے داؤ کو بالکل بیکار نہیں کر دیا، وہ ایک داؤ لے کے چلا تھا، ایک چال لے کے چلا تھا کہ میں کعبۃ اللہ کو ڈا دوں تاکہ میرا بنایا ہوا گرجا گھر آباد ہو جائے اور لوگ کعبہ کے بجائے اس کا طواف کرنے لگے۔ لیکن مولانا منظور نعمانی کہتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ عقیدت کی چیز اور عقیدے کی چیز کو اس طریقے کی تدبیروں سے ختم نہیں کیا جا سکتا، اس طریقے سے تدبیر اور پلان بنا کے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مولانا نے مثال دے کر کہا کہ ایک آدمی آگرہ جا کے تاج محل کو دیکھ آئے، لیکن وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کعبہ ایک چھوٹا سا گھر ہے، بہت معمولی سا گھر ہے، لیکن آگرہ کے تاج محل کو دیکھنے کے بعد بھی کعبۃ اللہ کی محبت اس کے دل سے نہیں نکلے گی۔ دہلی کی جامع مسجد دیکھنے کے بعد بھی کعبہ کی جو چھوٹا سا ایک گھر ہے، 4 دیواری پر مشتمل ہے، اتنا کوئی زینت والا بھی نہیں ہے، لیکن اس کی محبت نہیں نکلے گی۔ یہ عقیدت کی چیز ہوتی ہے، اس طریقے کی تدبیر اور چال چل کے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے اور جو ان پر کنکریوں کے مٹی کے پتھر گویا وہ مٹی ہوتی ہے پھر اس کو پکا دیتے ہیں تو پتھر جیسا ہوتا ہے، وہ ان پر برسا رہی تھی۔ فجعلہم کعصف معکول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بوسے کی طرح کر دیا۔ یہ ہمارے محاورے میں بھی بولتے ہیں مار مار کے تجھے بوسا بنا دوں گا۔ بوسا کہتے ہیں کھیت کاٹنے کے بعد وہاں جو چارہ وغیرہ رہ جاتا ہے اس کو بوسا کہا جاتا ہے۔ پھر دیکھو اس کو اگر کسی جانور نے کھا لیا ہو اور جانور نے جگالی کر کے اس کو یعنی دانتوں میں چبا کے باہر نکال دیا ہو تو گویا اور بھی اس سے کراہت ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو کھائے ہوئے بوسوں کی طرح کر دیا کہ بھینس یا جانور کا کھایا ہوا بوسا جو باہر پڑتا ہے اس سے آدمی نفرت کرتا ہے، تو ہم نے ان کو بدن کے ایسا بنا دیا تھا کہ لوگ ان کے بدنوں سے کیا کرتے تھے؟ نفرت کرتے تھے، اور گویا چیچک کی بیماری ان کو لگ گئی تھی۔
مختصر طور پر اس سورہ شریفہ سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر یعنی مسجد ہو، اذان ہو یا کعبۃ اللہ ہو یا جو بھی اللہ تعالیٰ دین کے بڑے بڑے قلعے ہیں، اس کی جو بے حرمتی کرتا ہے اس کو ہر وقت ڈرنا چاہیے کہ صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی اس پر عذاب آ سکتا ہے۔ دوسری بات مولانا منظور نعمانی نے بہت اچھی ارشاد فرمائی کہ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا اصل طاقت اللہ کی طاقت ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ آدمی کو اللہ ہی کی طاقت پر بھروسہ کرنا چاہیے، اسی سے ڈرنا چاہیے، اسی کو اپنا معبود حقیقی مان کر اسی سے خوف کھانا چاہیے، دنیا کی کسی طاقت سے خوف نہیں کھانا چاہیے۔ اصل طاقت اللہ ہی کی ہے اور اس طریقے سے اللہ اپنی قدرت کبھی دکھاتے رہتے ہیں۔ اللہ قرآن مجید کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔